جا رہا ہے کہ اب امت کس مقام پر کھڑی ہے. وہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، سب کے اندر خرابی ہے، میرے اندر تھوڑی ہے، باقی سب میں خرابی ہے. کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں، آئینے کے علاوہ ہر جگہ اور ہر جگہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کی تجوید خراب ہے، اس کا یہ، اس کا لباس، اس کا وہ، اس کا یہ، اس کا علم. لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی، کس میں کیا خرابی ہے. بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں، اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے، چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے، کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام، تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا، 4 اس طرف 4 اس طرف، بیچ کی بات رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے، درمیانی حصہ. یہ سورت کا، اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے، جروسلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف، جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سیکشن میں کیا کہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں، جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اب اس پوری صورت کے، ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا، درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143. این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا. جسٹ literally in the half. سبحان اللہ. اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی امت، اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز. پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا. 4 امتحان ہیں اس صورت میں. 4 امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا. اب ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا. اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں. پہلا امتحان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. وہ ایسا امتحان ہے کہ ایک انسان نے لیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہوا. وہ ناکام ہوئے اس امتحان میں، شیطان نے انہیں ناکام بنایا، لیکن ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ کامیابی کی طرف نکلے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم. آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو. یہ پہلا امتحان ہے، فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا. دوسرا امتحان کس کا تھا؟ بنی اسرائیل. ان کو فیل ہونے کا شوق تھا، اور فیل ہونے کے بعد جو پاس کرنے کا طریقہ دیا گیا، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. توبہ کا بھی کوئی ان کا خاص اہتمام نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن کو بس یعنی امتحان دیے گئے، کئی موقع دیے گئے، ایک دفعہ نہیں کئی موقع دیے گئے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، لیکن ان کو بس فیل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ دوسرا سینیریو ہو گیا. ایک تو ہے کہ فیل ہو کے دوبارہ پاس ہو سکتے ہو، دوسرا ہے کہ فیل ہو کے اور مزید فیل ہوتے جاؤ، اور پھر یہ بھی کہو کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں. رائٹ؟ یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے کہ آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے آپ کو، دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، ہم ہیں امت جسے چنا گیا ہے، ہم جیسا کون ہے؟
بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری امت پر. شکل دیکھیے, حرکتیں دیکھیے اپنی, کہاں سے رحمتیں ہیں. ارے جی پتہ نہیں, اب وہ پیچھے تاریخ کی بات گئی, یہ فلانے یہ ان کا بڑا ٹور تھا کہ وہ اپنی تاریخ کی مثالیں دیتے تھے کہ ہم تو ان کی قوم ہیں, ہم تو موسیٰ کی قوم ہیں, ہم تو فلانے کی قوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ان کی قوم ہو, ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرتوت کی تھی تم نے, ان کے ساتھ کیا حرکتیں. یعنی وہ اصل میں ان کو فخر تھا اپنی تاریخ پر, اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں سے جو چیزیں وہ ذکر کرنے سے شرماتے تھے نا کہ اس پھر اصلیت سامنے آتی ہے, انہی کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں. اور اسی طرح سے ایک مرض سامنے لایا گیا ہے کہ امت کی شخصیت میں, امت کی نفسیات میں, ہماری امت کی نفسیات میں شاید یہ مرض آ سکتا ہے, کیونکہ ہم نے شروع میں فاتحہ میں کیا دعا کی تھی, مغضوب علیہم کی طرح مت بنا دینا ہمیں. تو کیا مرض آ سکتا ہے, ہماری تاریخ دیکھیں, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ, صلاح الدین, یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا فتح نہیں کیا, ہماری فتوحات. یار تم ذرا اپنی سڑک تمہاری کتنی گندی ہے, اور تم عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی بات کر رہے ہو. مسجد میں تو تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور تم ایک امت کی بات کر رہے ہو. کہاں کی بات کہاں لا رہے ہو. لیکن کیا اپنی حقیقت نہیں دیکھنی, بس تاریخ کے سہارے سے ورلڈ نمبر 1, ہم سے بہتر کون ہوگا, ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں, باقی سب تو جہنم کی لکڑی ہیں, وہ جلانے کے لیے بنائے گئے ہیں, ہمارے لیے تو جنت کا انتظار ہے. کیسے کما رہے ہو جنت. یہی تو مرض تھا پچھلے والوں کا, اس لیے تو اس کی خبر 80 آیات صرف ان لوگوں کے مرض کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ مرض اتنا خطرناک ہے. قرآن کا مقصد یہودیوں کو گالیاں دینا تھوڑی ہے, قرآن کا مقصد مجھے اور تمہیں بات سمجھانا ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں. بات تو یہ تھی. تو دوسرا امتحان کیا ہے, جو فیل ہو, اور فیل ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں کیا ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے. پھر تیسرا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا, جن کے ہاں ناکام ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. مشکل ترین امتحانات, اور وہ سب میں کامیاب ہوئے, سب ایک کے بعد ایک میں کامیاب ہوئے. اب ہمارے سامنے 3 امکانات ہیں. ایک امکان ہے کہ امتحان لیا جائے اور ہم بغیر گرے پھسلے کامیاب ہو جائیں. دوسرا امکان وہ ابراہیم کا امکان ہے. دوسرا امکان میرے سامنے کیا ہے کہ میں ناکام بھی ہوتا رہوں, اور اپنے اندر ایک مرض ڈال لوں, ایک جھوٹی قصہ کہانی ڈال لوں کہ میں بہت کامیاب ہوں. اور تیسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح غلطی بھی کروں, پھر توبہ کروں اور دوبارہ کامیاب ہو جاؤں. 3 سیناریو. اب کہا گیا کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. تو اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھ لیں کہ جو بات بقرہ میں ہو رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ اب امت کس مقام پر کھڑی ہے. وہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں, سب کے اندر خرابی ہے, میرے اندر تھوڑی ہے, باقی سب میں خرابی ہے. کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں, آئینے کے علاوہ ہر جگہ, اس میں یہ خرابی ہے, اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی, اس کی تجوید خراب ہے, اس کا یہ, اس کا لباس, اس کا وہ, اس کا یہ, اس کا علم. لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی, کس میں کیا خرابی ہے. بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے. اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے. کیونکہ اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہوگا تو باقی کی طرح تو نہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, وہی تو ان کا مرض تھا. آگ تو ہمیں تو تھوڑی چھوئے گی, آگ تو بنائی باقی لوگوں کے لیے گئی ہے. اس لیے تو میں سب باقیوں کو بچانے کے چکر میں ہوں. میں تو بچا ہوں, میرے پاس تو ٹکٹ ہے یار, باقیوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے, اس سے ہمیں جب آپ ان احکام کے بارے میں پڑھیں گے, جب وہ حصہ آتا ہے سورۃ البقرہ کا, تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم احکام کے ساتھ بھی مذاق بنا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح. ہم اس میں کوتاہی بھی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے. اسی لیے سورۃ الحج کے آخر میں ہمیں کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر رہے ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس آیت میں 2 تفاسیر کی گئی ہیں. سورۃ الحج کی آیت میں ہوا سماکم المسلمین, یہ پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اور اس کی دلیل لائی گئی ہے سورۃ البقرہ سے ہی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک,
ہمارے رب ہمیں مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت نکال دے. تو اس سے نکالا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا. دوسری ہوا کا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے.